اتوار 18 جنوری سن 98 بمقام برمپٹن۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی 25ویں پارے کی ایک آیت شریفہ ہے جو آج تراویح میں پڑھی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص سے بہتر بات، اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بھی نیک کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں، اللہ کے احکام کا پالن کرنے والوں میں سے، اس کا اطاعت کرنے والوں میں سے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے میں ہوں۔ ایسے شخص سے اچھی بھلی بہتر بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بہتر بات اسی کی۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی چیز یہ خاص طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ضروری قرار دی گئی ہے وہ ہے نیک عمل کرنا، اور ایک بات نیک عمل کرنے کے اس سائیڈ پر ہے اور ایک بات اس سائیڈ پر ہے، ایک مڈل میں ہے، ایک بات بیچ میں ہے اور دو باتیں دو سائیڈوں پر ہے۔ اوپر کی طرف سے یہ بات ہے کہ دیکھو کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بات تو الگ ہے، وہ تو معصوم ہے، ان کی بات تو رہنے دو، اور آج انبیاء ہیں بھی نہیں، نہ آنے کے ہیں، نبوت کا سلسلہ پورا ہو گیا ہے۔
انبیاء کے بعد کوئی بھی شخص ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بزرگ ہو، نیک ہو، اچھا آدمی ہو، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں 100% اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوں، یہ دعویٰ بڑا مشکل ہے۔ انسان سے کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، کمی رہ ہی جاتی ہے، لہذا بہترین نیک عمل کرنے والا وہ ہے، بہترین نیک عمل کرنے والا وہ ہے کہ جس کا جذبہ، نیت، ارادہ، اٹینشن اس کا ہمیشہ یہ رہے کہ مجھے اللہ کے ہر حکم کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے مجھے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر کوئی حکم اللہ کا میں اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی بھول کی وجہ سے، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، اپنی ہرما نصیبی کی وجہ سے اگر میں کسی حکم پر عمل نہ کر سکوں تو یہ میری اپنی کوتاہی ہے۔ باقی اس کا جذبہ اور اس کی امنگ اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں جو بھی اللہ کا حکم میرے سامنے آئے مجھے اس پر چلنا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، عمل صالح کرنے کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں، میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جو کی روٹی کھاتے تھے۔ ہمارے لیے بھی وہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہے وہاں جو ملتے ہی نہیں، کوئی شخص ایسی غذائیں کھانے کا عادی ہو گیا ہے کہ جو کھاتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، تو پھر جو کھانا ضروری نہیں۔ اب وہاں جو ملتے ہی نہیں تو دوسری حلال غذائیں کھائیے۔ آپ کو جو راس نہیں آتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے، تو آپ جو غذا آپ کے لیے مناسب ہو وہ کھائیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جو کھاتے تھے، کاش مجھے بھی جو اویلیبل ہوتا اور کاش مجھے بھی جو راس آتا اور تو میں بھی یہ سنت ادا کرتا، مگر میرے حالات کچھ مجبوریاں میری ایسی ہیں، ملکی مجبوریاں، میری اپنی فزیکلی مجبوریاں کچھ ایسی ہیں کہ میں اس سنت پر ادا نہیں کر سکتی، سنت ادا نہیں کر سکتا ہوں، مگر اس سنت کی محبت دل میں رہنی چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جن سنتوں پر عمل کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اپنے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے جن سنتوں پر ہم عمل کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، ان سنتوں کی بھی محبت اپنے دل میں رکھو کہ کاش ہمیں اتنی طاقت حاصل ہوتی کہ ہم یہ سنتیں ان پر عمل کرتے۔ ہمارے حالات اور مجبوریاں کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکے۔ تو یہ جذبہ رکھنا ہر سنت کے بارے میں کہ جو بھی سنت ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنا، اب حالات کے نزاکت سے عمل نہ کر سکے تو ایک مجبوری ہے۔ اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی کو پوری مکمل شریعت پر اور شریعت کے ایک ایک جزئیے پر اور ایک ایک بات پر عمل کرنے کا ہمیشہ عزم مصمم پکا ارادہ رہنا چاہیے۔ پھر جتنا وہ عمل کر رہا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جو کوتاہیاں اس سے ہو رہی ہیں اس کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام احکام پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو یہ چیز تو آدمی کا جو لیول ہے اس لیول سے اوپر ہے، اور اس لیول سے نیچے کیا ہے؟
نیچے یہ ہے کہ فقط نیک کام کرنا، عمل صالح کرنا، یعنی اپنی ذات تک شریعت اور دین پر عمل کرنا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس دین کی اللہ نے تمہیں توفیق دی قبول کرنے کی، جس دین کے بہترین احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سعادت نیک بختی بخشی، اس دین کو اپنے حد تک مت رکھو، اس دین کی طرف دوسروں کو بھی انوائٹ کرو، دوسروں کو بلاؤ۔ ہمارے پاس ایک نعمت ہے، تو وہ نعمت ہمیں اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو، دوست برادری کو، سب تک وہ نعمت پہنچانی چاہیے۔ ہمارے پاس ایک نعمت ہے اور ہماری ضرورت سے فاضل ہے، دوسروں کو پہنچانے میں ان کا فائدہ ہے، تو آدمی کو وہ نعمت لے کر اکیلے نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، نہیں میں تو میں دوں، کسی کو نہیں دوں گا، نہیں، اللہ کی یہ نعمت ہے، جہاں تک پہنچے بڑھاؤ۔ تو یہ نیچے کا ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ ایمان کے بہت درجے ہیں، کمزور سے لے کر اسٹرانگ مضبوط ایمان تک بہت سے درجے ہیں۔ اللہ نے جو درجہ ہمیں ایمان کا ہمیں عطا فرمایا ہے، بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر درجے کا ایمان ہے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، کچھ نہ کچھ نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ جتنی توفیق عطا فرمائی ہے بہرحال وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو اتنی ہی توفیق ملی ہے کہ وہ جمعہ کو نماز پڑھتا ہے اور باقی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو یہ جمعہ نماز پڑھتا ہے، یہ جو توفیق ملی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ مومنوں میں، ایمان والوں میں بہت سے ایسے ہیں انہیں جمعہ کی نماز کی بھی توفیق نہیں ملی۔ یہ کہ ایسا ہے کہ اسے اتنی ہی توفیق ملی ہے کہ وہ عید کی نماز میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اب مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں عید کی نماز میں بھی آنے کی توفیق نہیں۔ وہ ایک انسان ایسا ہے کہ اسے دن میں 2-3 نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے اور باقی سوتا رہتا ہے یا جاب پر رہتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اتنی نمازوں کی توفیق ملی۔ بہت سے ایسے ہیں کہ انہیں 5 نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ تو جتنا عمل صالح کرنے کی توفیق ملی ہے وہ تو نیک چیز نیک ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نیک چیز نیک ہے، اور جو کمی ہے وہ کمی ہے اور وہ کوتاہی ہے۔ اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دینے والا، چھوڑ دینے والا کافر ہو گیا، اور یقیناً کافر ہو گیا۔ علماء کرام نے بتلایا کہ کافر ہو گیا یعنی کفر کے قریب پہنچ گیا، آج نہیں تو کل اس کے ڈانڈے وہاں تک جا لگیں گے۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے، کفر کے کنارے پر پہنچ گیا ہے، کب کفر کے کھڈے میں گڑھے میں گر پڑے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کفر سے بچانے والی صرف نماز ہے، سمجھ لو مسئلے کو، کفر سے بچانے والی صرف نماز ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ کس وقت گمراہ ہو جائے، کس وقت اسلام سے نکل کر کفر کے کھڈے میں پڑ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے پابندی سے، اس کے بارے میں کم سے کم اتنی گارنٹی ہے کہ وہ اسلام سے نکل کر کفر کے کھڈے میں اور دلدل میں جا پڑے اور پھنس جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہو۔ تو اب یہ جو کوتاہی ہے، چند نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اور یہ جو کوتاہی بہرحال کوتاہی ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ مومن کو، مسلمان کو جتنی بھی عبادتیں کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، جتنا بھی عمل صالح کرنے کا اس کو توفیق ملی ہوئی ہے، وہ تو اس عمل صالح کر ہی رہا ہے، اور سارے دین پر اور ساری شریعت پر عمل صالح کرنے کا وہ عزم مصمم رکھتا ہے، اور جتنا اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کا مرتبہ اسے حاصل ہے وہ خود اسے لیے نہیں بیٹھا رہتا بلکہ اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ جتنا ایمان اس کے پاس ہے اس ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جتنا عمل صالح وہ کرتا ہے اس عمل صالح کی طرف دوسروں کو بھی بلاتا ہے۔
تو اس شخص سے بہتر کسی آدمی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میرے بھائیو، ہر مسلمان کو اس آیت کریمہ کا مکمل نمونہ بننا چاہیے. اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسے عمل صالح نیک کام کرنے کی کسی نہ کسی درجے میں بہرحال اسے ایک توفیق عطا فرمائی ہے. اگر کوئی عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے تو یہ جو ایمان ہے یہی ایک عمل صالح ہے. دیکھو یہ ایمان ایک اعتبار سے تو یہ بلیف ہے، عقیدہ ہے، لیکن یہی ایمان ایک مرحلے میں جا کر عمل بن جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. حضور نے فرمایا کہ اسلام کی جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ 5 بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے. سب سے پہلی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابھی جو پہلی شہادت ہے، یہ پہلی شہادت، یہ تو ایمان ہے، اور اسی ایمان کو اعمال اسلام میں، بلکہ اسلامی اعمال میں بھی بنیادی اعمال میں شمار کیا گیا ہے کہ جن 5 پلروں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے ایک پلر یہ ہے. تو وہی ایمان جو بلیف ہے اور عقیدہ ہے اور جو تمام اعمال کے لیے شرط ہے اور اس کی جڑ ہے، جو تمام اعمال اسی ایمان میں سے اٹھتے ہیں. اگر ایمان کسی بھی عمل کے ساتھ ایمان نہ ہو وہ عمل بیکار ہے. پھر اسی ایمان کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت کو اعمال اسلام میں بھی شمار کیا، اور اعمال اسلام میں بھی بیزک اعمال اسلام جس کے اوپر دوسرے اعمال اسلام ڈیپینڈ ہیں ان میں بھی اسے شمار کیا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جو ایمان ہے یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بعد پھر یہی ایمان عمل بنتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے، یہ درخت جتنے کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے بیج تھے، اور زمین میں وہ بیج چھپا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، کہیں زمین کے اوپر ظاہر نہیں تھا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بیج زمین سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے. یہ درخت کہاں سے نکلا ہے؟ اس بیج میں سے نکلا ہے. وہ بیج نہ ہو تو یہ درخت ظاہر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو اعمال اسلام ہے اس کی مثال سمجھے جیسے کہ پورا تناور درخت کھڑا ہے. یہ تناور درخت کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان کے بیج میں سے نکلا ہے. تو وہ ایمان جب تک زمین کے اندر چھپا ہوا ہے وہاں تک تو اس ایمان کو اللہ جانتے ہیں. دیکھو ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندے کے ایمان کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. وہ درجہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایمان ہے اور ابھی وہ ایمان ظاہر ہو کر پھوٹ کر کے اعمال اسلام کی شکل اس نے اختیار نہیں کی. وہاں تک وہ دل کے ایمان کو اللہ ہی جانیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جب تمام میدان قیامت میں یوم محشر میں حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی جو پہلے داخلے کے جنت میں مستحق ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمی جن کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے یا جن کو ٹیمپریری عارضی طور پر ان کے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، اور جن کو دخول اولی فوراً جنت میں داخلہ ملنا ہے وہ جنت میں پہنچ گئے.
اور میدان قیامت نمٹ گیا. یوم قیامہ پورا فنش ہو گیا اور ساری مخلوق یہاں سے دوسری دنیا میں آخرت میں منتقل ہو گئی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. تو اب اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ملے گی بندوں کو، جنتیوں کو، کہ تم جہنمیوں میں سے جن میں ایمان ہے اور جو بد عملی کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں ان کے لیے سفارش کرو، کرنا چاہو تو کرو، ہم قبول کریں گے. جب یہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی جنتیوں کو، اب سفارشیں شروع ہوں گی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے یہاں سفارش کرنے کی ہمت کرے؟ کوئی ایسا نہیں ہے. جب تک ان کی اجازت نہ ملے وہ اللہ کے یہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جو میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، وہ بھی اللہ کی اجازت ملنے کے بعد فرمائیں گے. تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء ہمت نہیں کریں گے سفارش کی. آخر میں سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور لوگوں سے وعدہ فرمائیں گے کہ میں سفارش کروں گا. اور حضور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور سجدے میں اللہ جل شانہ امن والہ کی تعریفیں شروع کروں گا. اور اس وقت ایسی ایسی اللہ کی تعریفیں کروں گا جو آج میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا کہ آج میں نہیں جانتا، اس وقت ایسی ایسی اللہ تعالیٰ تعریفیں میرے ذہن میں، میرے دماغ میں ڈالیں گے اور اللہ کے القاء اور الہام فرمانے سے میں وہ اللہ کی تعریفیں کروں گا. کتنا وقت تک تعریفیں ہوتی رہیں گی؟ اللہ جانے کتنے وقت تک تعریفیں ہوتی رہیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ ارشاد ہوگا کہ محمد سر اٹھائیے اور کہیے جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اسے سنا جائے گا، اور اگر کوئی سفارش کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تب حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے اور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میدان محشر میں سب لوگ پریشان ہیں، ان کا حساب شروع ہو جانا چاہیے. پھر جس کا جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جسے جہنم میں جانا ہو جہنم میں جائے. لیکن جو یہاں امیگریشن میں گھرے ہوئے ہیں یہاں سے ان کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. تو مجھے تو یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ بڑی سے بڑی سفارش ہو یا چھوٹی سے چھوٹی سفارش ہو، اللہ کے یہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں کلیئر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی سفارش کرنے کی ہمت کون رکھتا ہے؟ ہاں اللہ کی اجازت مل جائے پھر تو سبھی سفارش کریں گے. الا باذنہ، اللہ کی اجازت ملنے کے بعد تو سبھی سفارش کریں گے. لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو ہمت کرے اللہ کی یہاں سفارش کرنے کی؟ کوئی نہیں. تو جب جنتی یا جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے جنتیوں کو اجازت ملے گی کہ آپ حضرات میں سے، جنتیوں میں سے جو شخص کسی ایسے جہنمی کے لیے سفارش کرنا چاہے جس میں ایمان ہو، ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بعد بد عملی کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا ہے، ایسے مومن کے لیے اگر کوئی سفارش کرنا چاہے تو کرے، ہم ان کی سفارش قبول کریں گے. اور پھر یہ اجازت بھی عام نہیں ملے گی، یہ اجازت بھی عام نہیں ملے گی بلکہ لمیٹڈ ملے گی.
مثلا حافظ ہے تو اسے اجازت ملی کہ تم اپنے خاندان کے 70% کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو، اگلا 71واں نہیں۔ اسی طریقے سے شہید ہے تو شہید کو بھی لمیٹڈ اجازت ملے گی کہ تم اتنی سفارشیں کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ سب اپنی اپنی مقدار، جس کو جتنی مقدار کی اجازت ملی ہے اس کے اعتبار سے لوگ سفارشیں شروع کریں گے اور ان کی سفارشیں قبول ہوتی رہیں گی، اور وہ بندے جہنم سے رستگاری اور خلاصی پا کر کے وہاں سے منتقل کیے جائیں گے، جنت میں آتے رہیں گے۔ جب تمام جنتی اپنی سفارشیں کر چکیں گے، جتنی ان کو اجازت پرمیشن دیا ہے، جتنی مقدار کی اتنی سفارشیں کر چکیں گے، تو اب اس کے بعد میں اللہ تعالی سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت دیں گے اور انلمیٹڈ اجازت دیں گے۔ حضور کے لیے مقدار متعین نہیں ہوگی کہ آپ اتنی ہی سفارش کر سکتے ہیں، نہیں، حضور کے لیے عام اجازت ہوگی کہ آپ، وہ قید ضرور رہے گی کہ جہنم میں جو مومن ہے اور بدعملی کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، اس کے لیے آپ جو بھی ہو اس کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش، آخری سفارش سے تمام مومنین جو جہنم میں گئے ہیں وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے حضور کی سفارش کی بنیاد پر۔ یہ بھی نمٹ گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ سب بندوں نے سفارشیں کر لی اور میں نے سب کی قبول کر لی، لیکن اب بھی جہنم میں مومنین کی ایک تعداد ہے جن کے ایمان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور میں اب رب العالمین ہوں، اب میں اپنی سفارش کروں گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لب بھر کر کے جہنم میں سے انسانوں کو جنت میں ڈالیں گے۔ لب اسے کہتے ہیں، یہ تو چلو، ایک ہاتھ کا چلو ہے، اور دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کے جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں اس کو اردو میں لب کہتے ہیں۔ لب گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ کھوبو۔ گجراتی میں اس کو کھوبو کہتے ہیں، اسے اردو میں لب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جہنم میں سے 3 کھوبے بھر کر کے انسان جنت میں ڈالیں گے۔ اب اللہ کا لب کھوبا کتنا بڑا ہوگا، اس لب اور کھوبے میں کتنے انسان آئیں گے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بس یہ 3 کھوبے اللہ نے جہنم میں سے بھر کر کے جنت میں ڈالے، سارے جنتی جنت میں پہنچ گئے۔ اب جہنم میں کوئی مومن نہیں رہا، اب جہنم میں جو رہ گئے ہیں وہ سب مشرک اور کافر اور غیر مومن ہیں، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، وہاں سے ان کے لیے رستگاری نہیں۔ کیوں رستگاری ان کے لیے نہیں؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ جنت یہ صلہ ہے ایمان کا۔ جس شخص کے اندر ایمان ہے، چاہے مثقال ذرہ ہو، چاہے دل میں چھپا ہوا ہو، جس کے پاس بھی ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جنت کے جو درجے ہیں، جنت کے بے شمار چھوٹے بڑے جنت کے بے شمار درجے ہیں۔ یہ جنت کے جو درجے ہیں یہ صلہ ہے اعمال صالحہ کا۔ آپ نے جیسا نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کے اعتبار سے اس درجے میں آپ کو پہنچایا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ جنت صلہ ہے ایمان کا، اور جنت کے درجے جو ہیں مرتبے، یہ مرتبے صلہ ہیں اعمال صالحہ کا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے،
یہ 5 جو بنیادی فرائض ہیں وہ 5 بنیادی فرائض مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے، دین پر اور شریعت پر عمل کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اپنے اس سرزمین میں اس گھر میں زندگی بھر بیٹھا رہا ہو جس گھر میں اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اپنے وطن سے نہیں نکلا، اپنے شہر سے نہیں نکلا، بلکہ اپنے اس گھر میں سے بھی نہیں نکلا، اور پوری زندگی اس نے کوئی جہاد اللہ کے راستے میں نہیں کیا، مگر جو اسلامی تعلیمات ہیں، احکام ہیں، اس پر پورا عمل کرتا رہا، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ افلا نبشر بہ الناس یا رسول اللہ، یہ خوشخبری جو ہے ہم لوگوں کو نہ پہنچا دیں، کیونکہ وہ دور وہ تھا، جہاد کا دور چل رہا تھا، اور جہاد کی اتنے فضائل اور اتنی ضرورتیں بیان کی گئی تھی قرآن و حدیث میں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جہاد کیے بغیر جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں، بغیر جہاد کے جنت میں نہیں جا سکتے، ایسا لوگ سمجھتے تھے۔ آج حضور نے یہ مضمون سمجھایا کہ نہیں، جنت میں جانے کے لیے جہاد ضروری نہیں، تمام اسلامی احکامات پر، یہ خاص طور پہ جو بنیادی اسلامی احکام، تو صحابہ کے ایک نیا مضمون آیا، تو انہوں نے جو صحابہ حضور کے پاس تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ خوشخبری لوگوں کو نہ پہنچا، حضور نے فرمایا مت پہنچاؤ، اور حضور نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں 500 سال کا تفاوت ہے، یہ 100 کے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے انہی کے لیے 100 درجے اللہ نے تیار کیے، لہذا یہ خوشخبری لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو جہاد کرنے دو، کیونکہ جنت حاصل کرنا یہی مقصود تھوڑی ہی ہے، جنت کے اونچے سے اونچے درجے حاصل کرنا، جنت کا بہترین سے بہترین مقام حاصل کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کیوں پیدا کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے مرنے جینے کو پیدا کیا، مرنے جینے کو پیدا کیا دنیا کی زندگی، مرنا جینا اسی میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں جانچیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ شاندار عمل کرنے والا کون ہے، جو سب سے زیادہ شاندار عمل کرے گا اسے جنت میں سب سے اونچا درجہ ملے گا۔ لہذا صرف جنت کا حاصل کرنا اتنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ جنت میں اونچے سے اونچا درجہ اور مرتبہ حاصل کرنا یہ بھی مومن کے لیے مقصود ہے، مومن کی کوشش کا منتہا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ خوشخبری مت سناؤ، لوگوں کو عمل کرنے دو، وہ 100 درجے اللہ نے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں، پیدا کیے ہیں، وہ جہاد کریں گے جبھی تو درجے حاصل کریں گے۔ مجھے تو اس میں سے یہ مضمون سمجھانا تھا کہ جنت صلہ ہے ایمان کا، اور جنت کے درجے صلہ ہیں اعمال صالحہ کے۔ اب سنو، ایک آدمی میں ایمان ہے ہی نہیں، کافر ہے تو اس کا جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ جنت صلہ ہے ایمان کا، جب اس میں ایمان ہے ہی نہیں تو جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کھڈے میں جائے گا۔ جنت کی جو اپوزٹ جگہ ہے، جنت کی ضد ہے، اس کے برخلاف جگہ ہے، اسی جگہ میں اسے جانا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ ایک آدمی میں ایمان ہے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہے اور اعمال سیئہ ہے ہی نہیں، تو اگر آدمی کے پاس اعمال ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے اور اعمال سیئہ برے اعمال ہے ہی نہیں، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کے درجے۔ ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہیں، مگر کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ،
تو قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو تمہاری برائیاں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے اور عزت کے جگہ میں تمہیں ہم پہنچا دیں گے یعنی جنت میں پہنچا دیں گے. تو اگر ایمان ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں اعمال صالحہ کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ میاں خود ہی معاف فرما دیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے. اور اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں مگر اس کے ساتھ گناہ کبیرہ بھی ہے نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے یا اس کے پاس یہ اعمال صالحہ نہیں ہے تو یہ اعمال صالحہ نہ ہونا یہی گناہ کبیرہ ہے. دیکھو نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کرنا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس زنا کرنے سے بھاری گناہ ہے. زنا کرنے سے بھاری گناہ ہے جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا. تو اگر اس کے پاس میں ایمان تو ہے مگر گناہ کبیرہ ہیں تو پھر اسے ان گناہ کبیرہ کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا ہے. اور کوئی تو جب وہ جو گناہوں کی سزا پوری کر لے گا تو آٹومیٹکلی خود ہی نکل کر جنت میں اسے پہنچا دیا جائے گا. اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے ابھی گناہوں کی سزائیں پوری نہیں ہوئی ان کے لیے سفارش کرنے والوں نے سفارش کی اور وہ سفارش قبول ہو گئی تو ان کی وہ پنشمنٹ اسٹاپ کر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دی. تو مسئلہ سمجھے آپ کہ جنت صلہ ہے ایمان کا اور جنت کی درجے صلہ ہے اعمال صالحہ کا اور جہنم یہ سزا ہے کفر کی اور جہنم سزا ہے گناہ کبیرہ کی. گناہ کبیرہ کی سزا بھی جہنم ہے اور کفر کی سزا بھی جہنم ہے. پھر دوسرا مسئلہ سمجھو ایمان اور کفر یہ بلیف ہے لہذا یہ کنٹینیوسلی چلیں گے. ابھی مومن ہے تو ہمیشہ کے لیے مومن ہے. اللہ اگر کروڑوں سال کی زندگی عطا فرمائے تو ابھی مومن ہے. اگر ابدی زندگی عطا فرمائے تو ابھی مومن ہے. تو ایک آدمی کافر ہے کافر ہے. اگر کروڑوں سال کی زندگی مل جائے تو ابھی کافر ہے. ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو ابھی کافر ہے. کیونکہ بلیف ہے. بلیف کا کوئی اینڈ اور حد نہیں آتی ہے کہ فلاں مرحلے پر جا کر کے یہ ختم ہو جائے گا. نہیں یہ تو کنٹینیوسلی ہے ایمان اور کفر. اور عمل جو بھی عمل ہے اس کی سزا اور اس کا اگر اچھا عمل ہے تو اس کا بدلہ اور برا عمل ہے تو اس کی سزا لمیٹیڈ ہے کیونکہ ہر عمل لمیٹیڈ ہے. دیکھو ہم نے نماز پڑھی اللہ اکبر نماز شروع ہوئی. اس نماز کو کسی نہ کسی وقت ختم ہونا ہے. 2 رکعت پر ختم ہونا ہے 4 رکعت پر ختم ہونا ہے 6 رکعت پر ختم ہونا ہے 8 رکعت پر ختم ہونا ہے 100 رکعت پر ختم ہونا. کہیں نہ کہیں اس نماز کو ختم ہونا ہے. دیکھو فرضوں کی تو مقداریں ہیں کہ فجر کے 2 فرض ظہر کے 4 فرض عصر کے 4 فرض وہ مسئلہ تو ہے. نفل نماز کم سے کم 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے. 1 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے. ایک نیت باندھی اور 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا یہ جائز نہیں منع ہے. کم سے کم 2 رکعت 2 گانا پڑھنا ہے 2 سے کم نہیں. اور زیادہ سے زیادہ کتنی نفلیں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ 100 رکعتیں پڑھ لو. کون منع کر رہا ہے؟ 500 پڑھ لو ایک سلام سے. کون منع کر رہا ہے؟ جتنی پڑھنی ہو پڑھ لو. کم سے کم 2 رکعتیں نفل ایک سلام سے پڑھنے ضروری ہے. اس سے کم نہیں پڑھ سکتے. اس سے اگر کوئی کم پڑھے گا تو اس کا نام ہے صلاۃ بوتیرہ دم کٹی ہوئی نماز ناقص نماز. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ بوتیرہ سے منع فرمایا
صلاۃ بطیرہ یہ ہے کہ آدمی فقط ایک رکعت پڑھ سلام پھیر دے تو اس کو صلاۃ بطیرہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. کم سے کم 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، اس سے کم پر نہیں. 2 پر پھیرو، 3 پر پھیرو، 4 پر پھیرو، 2 سے کم پر پھیرنے کی اجازت نہیں. اور زیادہ سے زیادہ کتنی نفلیں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تم چاہو 100 رکعت ایک نفل سے پڑھو. اور افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ دن میں بھی افضل 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا ہے اور رات میں بھی افضل 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا ہے. امام صاحب کے جو 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دن میں تو 4 نفلیں ایک سلام سے افضل ہیں، مگر رات میں 2 پر سلام پھیرنا افضل ہے. ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو. اور حضرت امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہم اللہ، یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رات میں بھی 2 پر سلام پھیرو، دن میں بھی 2 پر سلام پھیرو. یہ الگ الگ رائے ہیں کہ چونکہ 3 اماموں کے یہاں دن میں بھی 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے، رات میں بھی 2 رکعت سلام پر افضل ہے، اسی لیے یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا کہ ظہر اور جمعہ سے پہلے جو سنت ہے وہ 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھنی چاہیے یا 2 پر سلام پھیرنا چاہیے. ہمارے یہاں وہ 4 سنتیں ظہر سے پہلے کی اور جمعہ سے پہلے کی 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھنی چاہیے. ان دوسرے ائمہ کے یہاں یہ نہیں ہے، وہ 2 پر سلام پھیرتے ہیں. یا تو صرف 2 پڑھو، 2 پڑھ کر سلام پھیر کر ختم، اور اگر 4 پڑھنی ہے تو 2 الگ پڑھو، 2 الگ پڑھو، 2 سلاموں میں پڑھو. یہ جو اختلافی مسئلہ ہے وہ یہاں سے آیا ہے. اس کے ہر ایک کے دلائل ہے. امام اعظم کی کیا دلیل ہے، امام صاحبین کی کیا دلیل ہے، تینوں اماموں کی کیا دلیل ہے، سب کے دلائل ہیں. یا دلائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ اگر اس میں اختلاف ہے کہ 2 ایک سلام سے افضل ہیں یا 4 ایک سلام سے افضل ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے. یعنی اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے. 8 رکعت سے زیادہ کوئی آدمی 10 رکعتیں ایک سلام سے پڑھے تو پھر یہ مکروہ ہے یعنی خلاف اولا ہے. مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہ ہے یعنی خلاف اولا ہے. ایک آدمی 20 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، خلاف اولا ہے. ایک آدمی 40 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے تو جائز ہے مگر مکروہ ہے، خلاف اولا ہے. ایسی صورت میں ہر 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہے. ایسی صورت میں ہر 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہے. تو بہرحال آپ نیت نماز کی باندھیں گے تو وہ نماز کسی نہ کسی وقت اس نماز سے نکلنا ہے، اس عمل کو فنش ہونا ہے، ختم ہونا ہے، کمپلیٹ ہونا ہے. آپ روزہ شروع کریں گے تو اس روزے کو بہرحال کسی نہ کسی وقت پورا ہونا ہے. آپ کہیں گے کسی نہ کسی وقت کیا مطلب، شام کو پورا ہو جائے گا؟ نہیں، شام کو پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. افطار کے وقت میں افطار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ روزہ کنٹینیوسلی چلنے دیجئے، افطار نہ کیجیے. کہاں تک نہ کریں، پوری زندگی ایک روزہ رکھیے، افطاری نہ کیجیے. پوری زندگی آپ افطاری نہ کیجیے، چلتے رہیے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. 2 روزے ایک ساتھ رکھنا یعنی آج صبح صادق سے لے کر کے اگلی رات بھی اور اگلی دن کی شام تک 2 روزے ملا کر ایک ساتھ رکھنا، یہ مکروہ. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. 2 یا زیادہ روزے ایک ساتھ رکھنا مکروہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 دن کا ایک روزہ رکھتے تھے. یعنی آج سحری کھائی تو 15 دن مکمل ہونے پر روزہ افطار کریں گے، بیچ میں کسی وقت کچھ نہیں. دن رات کنٹینیوسلی 15 دن تک روزہ چلے گا. تو حضور کے دیکھا دیکھی بعض صحابہ نے بھی صوم وصال شروع کیا تو حضور نے منع کیا اور فرمایا کہ آپ حضرات صوم وصال نہ رکھیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رکھ رہے ہیں.
کہ حضور نے فرمایا ايكم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے، تم میں سے یہ مقام اور مرتبہ کسے حاصل ہے؟ چنانچہ حضور نے امت کو منع کیا، لہذا 2 یا زیادہ روزے ایک ساتھ رکھنا امت کے لیے ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ کون سا مکروہ ہے، تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے یہ منع کرنے کے باوجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی ہے، وہ بھی 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی آج یہ سحری کھاؤ اور 7 دن پورے ہونے پر افطاری ہوگی۔ تو حضور نے منع کیا، اس ممانعت کو یہ حضرات جانتے تھے اور پھر وہ 100 میں وصال رکھتے تھے۔ اگر مکروہ تحریمی ہوتا تو یہ نہ رکھتے، مکروہ تنزیہی لینا پڑے گا۔ اور مکروہ تنزیہی بھی کیوں؟ حضور نے امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے منع کیا۔ معلوم ہوا کہ کئی روزے مسلسل آپ رکھ سکتے ہیں، اور امت کو جو منع کیا گیا وہ شفقت اور مہربانی کے طور پر منع کیا گیا ہے کہ امت یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے آپ نے جو روزہ رکھا اسے بہرحال ختم ہونا ہے کہ آج بھی اگر مسلسل روزہ رکھے ہوئے موت تک، تو موت قبل از وقت آ جائے گی انشاءاللہ، 7ویں دن قبرستان پہنچ لے گا۔ اور یہ جو اس کا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرن برت کہتے ہیں۔ اسے ہندوستان کی زبان میں اسے مرن برت کہتے ہیں۔ برت کے معنی ہے روزہ، اور مرن برت کے معنی وہ روزہ جس کے نتیجے میں بھوک سے آدمی مر جائے، یہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں یہ خودکشی ہے۔ مرن برت اسلام میں حرام ہے، یہ خودکشی ہے، اور خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ مرن برت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، وہ کھولتا ہی نہیں، اور اسی روزے میں بھوک سے مر گیا تو خودکشی اور حرام ہے۔ لہذا اسے بہرحال روزہ کھولنا ہے، تو روزہ ایک عمل ہے، وہ ختم ہونا ہے، اس روزے سے نکلنا ہے۔ جیسے حج آپ شروع کریں گے، احرام باندھیں گے، تو بہرحال ایک نہ ایک دن اس حج سے نکلنا ہے۔ تو جو بھی عمل ہے، عمل کنٹینیوسلی نہیں چلتا ہے، ہر عمل اچھا عمل ہوگا تو وہ بھی فنش ہونے والا ہے، برا عمل ہے اسے بھی ختم ہونا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو عمل کی وجہ سے جس نے جنت میں درجے پا لیے، یہ درجے اس کے پاس ہمیشہ رہیں گے، یہ اس سے کبھی لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ جنت ایمان کی وجہ سے جو جنت ملی ہے وہ جنت اس کے پاس ہمیشہ رہنی ہے۔ جنت ملی ہے ایمان کی وجہ سے، اور ایمان کنٹینیوسلی ایک چیز ہے، لہذا اس کی وجہ سے جو جنت ملی ہے وہ بھی کنٹینیوسلی چلے گی۔ جنت جو ابدی ہے وہ ابدی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایمان کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، اور ایمان دائمی اور ابدی ہے، لہذا اس کے نتیجے میں ملنے والی جنت بھی دائمی اور ابدی ہے۔ اور اس کے درجے وہ تو عمل کی وجہ سے ملے ہیں، بے شک وہ عمل کی وجہ سے ملے ہیں، مگر جب وہ مل گئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ جنت واپس نہیں لی جائے گی۔ ایمان کی وجہ سے جو جنت ملی ہے وہ واپس نہیں لی جائے گی، تو جنت میں ملے ہوئے درجے بھی واپس نہیں لیے جائیں گے۔ اور جو کافر ہے اور کفر کی وجہ سے اسے جہنم ملی ہے، تو یہ جہنم بھی اسے ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے، اس میں داخل کیا گیا ہے، یہ بھی کنٹینیوسلی ہے، اس لیے کہ کفر کنٹینیوسلی ہے تو اس کی یہ سزا بھی کنٹینیوسلی ہے۔ اور جو شخص کفر کے ساتھ برے عمل بھی کرتا رہا ہے، تو برے عمل کے اعتبار سے جہنم میں بھی درجے ہیں، جیسے جنت میں درجے ہیں ایسے جہنم میں بھی درجے ہیں، سزا کے اعتبار سے ہلکے بھارے۔ تو وہ کفر کے بعد جس نے اس نے برے عمل کیے ہیں، وہ کس درجے کا برا عمل کیا ہے، اس کے اعتبار سے جہنم کے اس ڈگری میں ڈالا جائے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ جنت میں درجے چڑھتے ہیں اور جہنم میں درجے پڑتے ہیں، یعنی جنت میں جو درجے ہیں وہ اپ ہیں، اور جہنم میں جو درجے ہیں وہ ڈاؤن ہیں۔ یہ چڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یعنی یہاں جتنے اونچے چڑھو گے اتنے جنت کے درجے اونچے ہوتے جائیں گے، اور جہنم میں جتنا نیچے جائیں گے اتنی سزا سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں درجہ، اور اسے کہتے ہیں درک۔ عربی میں دونوں کے لیے لفظ الگ ہے۔ درجہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیئر جو ہوتی ہے اس کی جو پائتیاں ہیں یہ درجے ہیں، تو اسٹیئر کی جو پائتیاں ہیں یہ چڑھتی ہیں، اور درک کے معنی ہے
نیچے اترنے کی جو اسٹیل ہوتی ہے، نیچے اترنے کی اسٹیل، وہ درک ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو جیسے اعمال کی وجہ سے جنت کے درجے ملتے ہیں، برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے بھی طبقے ملتے ہیں سزاؤں کے اعتبار سے. تو اگر کوئی آدمی کافر ہے اور برے عمل بھی کر رکھے ہیں اور اسے جہنم کے کسی طبقے میں پہنچایا گیا ہے، تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسی طبقے میں رہے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کے اندر کفر تھا، کفر ہے تو وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا. تو اس کے برے عملوں کی وجہ سے جو طبقہ دیا گیا ہے وہ برے عمل تو کنٹینیوسلی نہیں ہے، مگر جو کفر کی وجہ سے اسے دوزخ کنٹینیوسلی ملی ہے تو وہ جو برے عمل سے درجہ ملا ہے وہ درجہ بھی کنٹینیوسلی ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی ہے اسے جہنم میں پہنچایا گیا ہے برے عمل کی وجہ سے، مگر ہے وہ مومن. ایک مومن ہے مگر اس نے برے کام کیے ہیں، وہ جہنم میں ڈالا گیا ہے. یہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایمان کی وجہ، ایمان اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان کے نتیجے میں اسے بہرحال جنت میں پہنچنا ہے. اسے تو برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہے. ہر عمل ایک وقت کے بعد فنش ہونے والا ہے، لہذا اس کی سزا بھی ایک وقت کے بعد فنش ہوگی. اس کی سزا بھی ایک وقت کے بعد فنش ہوگی. تو وہ وقت پورا ہو کر کے، سزا مکمل ہو کر کے جہنم میں سے نکال کر جنت میں کیا جائے گا. اور اس سے پہلے کوئی سفارش کر دے تو اسے پہلے سفارش کر دی. دیکھو اس کی مثال لو. ایک تو ہے ملک کے قانون سے بغاوت کرنا، یہ بھی ایک چیز ہے. ایک شخص ہے ملک کے قانون ہی کو نہیں مانتا اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، جھنڈا اٹھاتا ہے. اور ایک ہے کہ ملک کے قانون کے خلاف چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ یہ کرتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کی سزا ہے. کسی کی سزا 6 مہینے جیل ہے، کسی کی 2 سال جیل ہے، کسی کی 4 سال جیل ہے، کسی کی 5 سال جیل ہے. وہ جیل پوری کر کے جیل سے نکل آئے گا. اور جیل کے درمیان میں اگر کوئی سفارش آ جائے، کوئی بات آ جائے تو قبل وقت بھی جیل سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن ملک کا غدار، ملک کے غدار کی سزا جیل نہیں، اس کی سزا پھانسی ہے. ملک کے غدار کی سزا جیل نہیں ہے، اس کی سزا پھانسی ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دی، جل بھاگ یہاں سے، دنیا سے. تو کفر، یہ کفر جو ہے اللہ سے غداری ہے. اپنے خالق کو، مالک کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کفر ہے. یہ ایسا ہے جیسا حکومت کا باغی حکومت کو مانتا ہی نہیں ہے، حکومت کے ساتھ غداری کرتا ہے، ایسا ہی یہ کفر ہے. لہذا اس کی سزا ہے دائمی اور ابدی جہنم. اور برے اعمال مسلمان نے کیے یا کافر نے کیے تو برے اعمال بہرحال برائیاں ہیں اور ان کی سزا جیل ہے، مگر وقتی ہے کہ اتنے دن یہ جیل ہے. اور اتنے دن کے بعد میں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا. لیکن اگر برے اعمال کے ساتھ کفر بھی ہے تو اب وہ نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟ کہ عمل کی سزا تو ختم ہو جانی چاہیے، عمل کی سزا تو ختم ہو جانی چاہیے، مگر وہ کفر کی سزا جہنم ہمیشہ کے لیے. تو میرے بھائی اصل میں بات پرانی کہاں سے کہاں چلی گئی. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ کے یہاں سے سب تمام سفارشیں جب ہو چکیں گے تو آخر میں اللہ تعالی ایک بہت بڑی انسانوں کی تعداد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ایمان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی ان کا ایمان جانتے. یہ ایمان کیوں کوئی نہیں جانتا؟ وہ زمین میں بیج پڑا ہوا ہے، نکل کر اگ کر باہر آئے تو لوگ سمجھیں کہ بھئی یہاں درخت، یہ درخت، وہ درخت، یہ پودا، وہ پودا. لیکن جب تک بیج زمین میں پڑا ہوا ہے اس کو اللہ ہی جان سکتے ہیں، دوسرا کون جان سکتا ہے کہ کیا بیج پڑا ہوا ہے. تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان پڑا ہوا ہے یہ تو ہے بیج. اور جب وہ پھوٹ کر کے اگ کر کے باہر آتا ہے تو اب ہو جاتا ہے وہ عمل.
سب سے پہلے جب وہ پھوٹ کر باہر آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، وہ زبان سے گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس نے جب زبان سے یہ گواہی دی تو وہ جو دل کا ایمان ہے وہ ظاہر ہوا، اس نے عملی شکل اختیار کی۔ تو یوں ایمان ہی ایک وقت تک مرحلے کے بعد عمل بنتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے جو 5 بنیادی اعمال ہیں ان میں سے شہادت کو بھی لیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں جتنے بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہدایت و فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور جتنی ہمارے اندر کمی رہ گئی ہے اس کا ہمیشہ عزم و حوصلہ آدمی کا رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، کوئی حکم مجھے چھوڑنا نہیں، اور پھر عمل کرے، سارے دین پر عمل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا ایمان اور عمل صالح اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے اس نعمت میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی شامل کرے، شریک کرے، لوگوں کو دعوت دے، بلائے۔ حدیث شریف میں ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو اسے لیے مت بیٹھے رہو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو اس ایک بات کی۔ تو جتنا آدمی کے پاس میں دین ہے اس کو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے کہ آؤ بھئی میرے یہاں پلاؤ پکی ہوئی ہے اور بہت ہے کھانے کے لیے، آؤ تم بھوکے ہو، تم ضرورت مند ہو، تم حاجت مند ہو، آؤ اس نعمت کو حاصل کرو، اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی آدمی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، جتنا بھی ہو، اور سارے دین پر عمل کرنے کا اس کا جذبہ ہو، اور پھر جتنا اس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے اس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے کر کے بلا رہا ہو، اس سے زیادہ بہتر کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، بتاؤ یہ بہترین آدمی بننے کے لیے کون تیار ہے؟ تم میں سے جس کو، ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ایمان اور جتنا عمل صالح عطا فرمایا ہے اس پر دوسرے ان بندوں کو جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے ان کو اس نعمت کی طرف بلانے کے لیے کون تیار ہے؟ کون نام لکھواتا ہے اس کے لیے؟ لکھواؤ بھائی نام اس کے لیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہمارا سنڈے کو ظہر میں یہاں کا مقامی جولہ ہوتا ہے اور ظہر کے بعد بیان ہوتا ہے، اور سیٹرڈے ہمارا مدینہ مسجد کے اندر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ظہر کے بعد۔ وہ سارے ساتھی کوشش کر رہے وقت پر پہنچے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں نعمت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں جن کی کمی ہے میرے مولا ہم ہماری اس کمی کو دور فرما، اور ہمیں دین کے تمام احکام پر، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ واجب ہوں، فرائض سنتیں ہوں، مستحبات ہوں، میرے مولا سب پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں ایمان کی اور اعمال دینیا کی ہوائیں چلا دے، بہاریں چلا دے، میرے مولا تمام انسانوں کو
تیرے دین پاک اور دین حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے احوال کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کے لیے محنتوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما. اللہ یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما اور اے اللہ ہماری کوششوں میں جو کمی رہ جائے اسے معاف فرما اور ہمیں بہتر سے بہتر کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یہ آخری اشر آ رہا ہے میرے مولا اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.